وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 51 سے 53، حصہ دوم 24-39 سبق کا نمبر. آج کا موضوع: کیا ہم نے سیدھے راستے کو ٹھکرا کر گمراہی کو قبول کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے. بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے. تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں. اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الى اللہ تصیر الامور. یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے. دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 51 لفظی ترجمہ: وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا. اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے براہ راست کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے آڑ. او یرسل رسولا، یا کسی فرشتے کو رسول
بنا کر بھجوائے، فیوحی بِإِذْنِهِ مَا یشاء، اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وہی کرے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند مرتبہ اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سو اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح یعنی قرآن کی وحی فرمائی۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ وحی سے قبل اپنی ذاتی درایت اور فکر سے یہ نہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، اور نہ ایمان کے شرعی احکامات کی تفصیلات آپ کو معلوم تھی۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، مگر ہم نے اسے نور بنا دیا، اور ہم اس نور کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ بے شک صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ اس ذات کا ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، بے شک سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ بہت ہی اہم آیات ہیں سامعین کرام، وحی کی بات ہو رہی ہے۔ وحی کیا ہے، کیوں ہے، کس پر نازل ہوتی ہے، کس لیے نازل ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہیں اس میں۔ اور اس میں دیکھیں جو بنیادی نقطہ ہے وہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہ 52 نمبر آیت جو ہے نا، یہ اصل اس کا مضمون ہے، یعنی اس کا مدعا جو ہے وہ یہ ہے، یہ جو یہ آیت 51، 52، 53 3 آیت میں نے پڑھی ہے نا، تو اس میں اصل مضمون یہ ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کو بات کر رہا تھا اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، کہ دیکھیں انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو اس کی منزل مادیات سے ماورا ہے، اس کی منزل آخرت کی کامیابی اور ذات باری تعالیٰ کا تقرب، یہ دونوں باتیں ایک سی ہیں لیکن علیحدہ علیحدہ اس طرح بیان ہوں گی۔ آخرت میں کامیابی اور رب کا تقرب۔ تو اچھا، اب جب کہ رب اس کی منزل ٹھہر گئی، تھوڑی سی توجہ سامنے کرام، منزل انسان کی رب، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور آپ ان کو اے انسان تیری انتہا تو تیرے رب ہے۔ اب رب کے راستے پر چلنا ہے، لازمی بات ہے۔ اب رب کا راستہ کون بتائے گا؟ تو اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لی ہے۔ ظاہر ہے کوئی اور ہستی، کوئی اور قوت، کوئی اور طاقت ایسی ہے نہیں، کیونکہ مادیات کی بات نہیں ہے، یہ تو عالم بالا کی بات ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو منزل تو اللہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، تیاری کر کے واپس جانا ہے اللہ کے پاس۔ یہ دنیا جو ہے یہ تیاری کی جگہ ہے، یہ امتحان ہے، یہ امتحان پاس کرنا ہے، امتحان دینا ہے۔ افسوس ہے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے امتحان دینے کا۔ ہم میں سے تو ہر شخص جو ہے آرام اور آسائش اور لذات دنیا کو مقصد بنا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں، نئے نئے قسم کے کھانے، کپڑے، پہناوے، رہائش کی جگہیں، فارم ہاؤس بن رہا ہے،
بڑی جگہیں بن رہی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن آخرت کو بھول کر دنیا کی طرف رخ کر لینا یہ حرام ہے. یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں. بہرحال میں روح کی بات کر رہا تھا. روح، قرآن، زندگی، اس کو آپ قبول کر لیں، آپ زندہ ہو جائیں گے. آج کے مسلمان نے قرآن سے رخ پھیر لیا ہے، یہ ایک مردہ قوم ہے. اور انفرادی طور پہ بھی میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کو قبول کر لیا ہے پورے طریقے سے؟ کیا آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے؟ کیا آپ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دے دی ہے؟ کیا منزل آپ نے اللہ کو متعین کر لیا ہے؟ کیا آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کیا آپ دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو چکے ہیں؟ کیا آپ محمد رسول اللہ کے راستے یا ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں؟ آج کا معاشرہ ان سارے باتوں کی نفی کرتا ہے، ہرگز نہیں، اور میں اس پہ گواہی دے رہا ہوں. خیر، تو ایک بات یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، میں یہ آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، یعنی جو غور طلب اس میں مضمون ہے کہ کیا ہم نے اس روح کو قبول کر لیا ہے؟ نہیں، اس کا جواب نفی میں ہے. دیکھیں، قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے نہیں، حالانکہ یہ روح ہے، اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے بھجوائی گئی ہے، اتاری گئی ہے. یہ کتاب جو ہے، اوحینا الیک روحا من امرنا. بہرحال ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب کے آنے سے پہلے آپ کتاب کی تفصیلات نہیں جانتے تھے، ایمان کی تفصیلات سے آپ آگاہ نہیں تھے، لیکن جب یہ آ گئی تو ایک روشنی آ گئی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، آپ کو پتہ ہے، تاریخی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاتے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان وغیرہ جو بھی ہوتا تھا، کھجوریں، پانی وغیرہ، اور وہاں جا کے غور و فکر کیا کرتے تھے وہ؟ غار حرا جا کے، اسلام ابھی فرشتہ تو نہیں آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام، اور یہ ان کا ایک معمول بن گیا تھا. کیا ہوگا یا اللہ، یہ معاشرہ تو ہدایت کا طالب ہے، اس کو تو نجات کے راستے پر لگانا ہے، اس کا حال کیا ہوگا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. آپ کو میں نے اس فکر میں منہمک پایا. گمراہ معنی نہیں کریں گے آپ ضالن کا، ایک سوچ میں گم پایا، مراقبہ، سوچ. تو پس میں نے ہدایت دی آپ کو. فرشتہ آیا اور اس سے پھر آغاز ہو گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. سبحان اللہ. دیکھیں، وہی یعنی ہماری رگوں میں خون کی مانند ہے. خون ہو، گردش کر رہا ہو، صحیح حالت میں ہو تو انسان ٹھیک ہوتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے اس کو ایک اور طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلحت الجسد كله واذا فسدت فسدت الجسد كله الا وهي القلب. دل، قلب، جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوگا سارا جسم ٹھیک ہوگا، اگر اس میں فساد آ جائے
سارے جسم میں فساد پھیل جائے گا، اور جان لو کہ وہ قلب ہے۔ اچھا، قلب جو ہے، قلب روشن ہو جائے، قلب کو روشنی مل جائے، قلب کو روح مل جائے۔ دیکھیں، مردہ دل، دل زندہ اور دل مردہ، یہ دو باتیں ہیں۔ زندہ کیسے ہوگا؟ جب آپ روح کو قبول کر لیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اللہ کی روح کو۔ دیکھیں، یہ الفاظ مجھے کم پڑ رہے ہیں، اور میں اپنے انداز بیان یا جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں مجھے بہت تھوڑا لگ رہا ہے، اور میرا بیان یعنی اتنا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ کی عطا سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ایک روح ہے، یہ ایک زندگی ہے، یہ آپ اس کو دل سے قبول کر لیں تو آپ کا دل زندہ ہو جائے گا۔ لِمَن يُحْيِيكُمْ، دل زندہ۔ اور اگر قرآن سے، دیکھیں یہ میں آسانی سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے اگر آپ نے رخ پھیر لیا، جیسے کہ آج ہم نے قرآن سے رخ پھیرا ہوا ہے، تو یہ دل مردہ ہو جائے گا۔ آج مسلمان قوم سب کے سب 1.50 کروڑ ان کا دل مردہ ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات ہی میں نہیں کر رہا، دل مردہ ہے۔ قرآن کو ہم نے ترک کر دیا ہے، جو روح ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، بس مختصر بات۔ تو ہم مردہ قوم ہیں، لیکن اس کو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مردہ رہے، یہ قوم مردہ رہے، اس کو زندگی کی ضرورت ہے، اور زندگی تب ہوگی جب آپ قرآن کو لبیک کہیں گے، اللہ کو لبیک کہیں گے، اس کی ہدایت کو قبول کریں گے اور اس کی ہدایت کے سامنے سر جھکا دیں گے، اس کو اپنے لیے یعنی اس کی روشنی میں زندگی گزاریں گے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے نا، اس کی روشنی میں جب آپ زندگی گزاریں گے تو آپ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن ہم آج کی میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہم اس روح کو اپنے آپ سے ہم نے دور کر لیا ہے، وہی ہدایت، اس کو ہم نے اپنے آپ سے دور کر لیا ہے۔ ہم دیکھیں، ہماری تو منزل ہی بدل گئی ہے، ہم تو بھٹک گئے ہیں، ہم نے تو باطل کو منزل بنا لیا ہے، ملعون دنیا کو اپنی منزل بنا لیا ہے، اور مال کی اہمیت، مال کو اہم سمجھ لیا ہے۔ دنیا، مال کیا ہے؟ دنیا کا جو خلاصہ ہے وہ مال و دولت ہے، اور اس کے فتنے میں ہم پڑ گئے، دنیا کے فتنے میں پڑ گئے۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کے لیے فتنہ جو ہے وہ مال ہے، یعنی ظاہر مال و دولت۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ساری فساد کی جڑ تو یہی ہے، فساد کی جڑ تو یہی ہے، بہنوں میں بھائیوں میں اختلاف کی وجہ تو یہ مال ہے، یا جو کچھ بھی ہے اس پہ آپ چلے جائیں کچہری، مقدمات بھرے ہوئے ہیں، مقدمات دنیا کی وجہ سے، ظاہر کی وجہ سے، کوئی روحانی معاملہ تو نہیں پیش ہوتا جج صاحب کے پاس۔ وہ حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو دل ہے وہ مردہ ہو گیا ہے، جب وہ مردہ ہو گیا یہ قوم، اب اس کی بات دیکھیں، یعنی یہ مردہ قوم ہے، اب مردے کو آپ بلائیں یا نہ بلائیں، راستہ دکھائیں یا نہ دکھائیں، مردہ آپ لے جاتے نا، وہ خود چل نہیں سکتا، اور بس اس نے تو بول چال اور سمجھ سب کچھ ختم ہو گیا، مردہ ہے نا۔ اسی طرح
آج یہ قوم ہے مسلمان قوم، یہ ایک مردہ قوم ہے. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. برابر ہے. آج کے مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اے داعی قرآن، اے اللہ کی طرف دعوت دینے والے، آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ برابر ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذر لا یؤمنون، یہ یقین کرنے والے نہیں ہیں. اور صدیاں ہو گئیں ہمیں اس کیفیت میں کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، مردہ ہیں اور بے ہوش ہو گئے، دنیا کے اثرات میں ڈوب گئے، دنیا کے اثرات میں. اور ہم بس آپ کو پتہ ہے سارے یعنی فساد پھیل گیا ہے. ہماری قوم مسلمان آج فسادی ہے، اس کا قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن کو اس نے چھوڑ دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں، صراط مستقیم دکھانے والے ہیں اور اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں. لیکن آج کا مسلمان صراط مستقیم کو جانتا تک نہیں ہے. دیکھیں میں آپ ہی کے درمیان رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، میں لوگوں سے بات چیت کرتا رہتا ہوں، لوگوں کی بات چیت سنتا رہتا ہوں. صراط مستقیم کی کم از کم بات نہیں ہوتی، سیدھے راستے کی، کہ یہ کیا ہے، کس کا راستہ ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے جو پرانے سننے والے ہیں وہ اس کا جواب تو دے دیں، لیکن جو نیا سننے والا ہے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ راستہ، سیدھا راستہ کس کا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، یہ کہاں پر اس پہ انسان چلے تو کہاں پہنچ جائے گا. عام لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم، نہ یہ ممبر سے یہ بات بتائی جاتی ہے. بس دین کے کچھ باتیں ہم نے لے لی ہیں. نبی کا طریقہ، بھئی نبی کا طریقہ پہلے تو منزل تو بتاؤ. لوگوں کو منزل کا پتہ نہ ہو تو راستے پر کیسے چلیں گے. تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، اور یہ راستہ اس ذات کا ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. یہاں پر پھر وہی بات آ رہی ہے کہ وہ ذات جو ہے وہ کامل ہے، اکمل ہے، بادشاہ ہے، مالک ہے، آقا ہے، رب ہے. الا الی اللہ تسیر الامور، سارے کاموں کا انجام اللہ کو واپس جاتا ہے. دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک نتیجہ ہوگا، اور وہ نتیجہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا. اگر آپ منزل سے بھٹک گئے تو آپ اس کے یعنی عذاب سے نہیں بچ سکتے، یعنی جو دوزخ کا عذاب ہے اس سے آپ بچ نہیں سکتے. عذاب و مقیم کی بات آ رہی ہے. جو لوگ، یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو لوگ سیدھے راستے سے بھٹک گئے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر غلط راستوں پر چلیں گے، ٹیڑھے راستوں پر چلیں گے، تو ان کی جنت ان کی جگہ نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ تو ہمارا ایک خیال بن گیا ہے کہ بھئی ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے آخر کار جائیں گے. یہ بات غلط ہے. ہمارا ایمان ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں ہے ایمان باللہ. ہمارا ایمان، یقین جو ہے وہ دنیا پر ہے. ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہماری منزل دنیا ہے. تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دیکھیں نبی کا کام یا نائب نبی کا کام یا ایک داعی کا کام سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینا ہے، سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے. اور اس میں ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں
کہ سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا اور منزل تک پہنچانا یہ اللہ کا کام ہے. نبی کا کام، نائب نبی کا کام سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، اللہ کے راستے کی طرف بلائے گا اگر انسان نے سوچ سمجھ کر، یقین کر کے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کی رہنمائی میں جب اس نے زندگی گزارنا شروع کر دی تو پھر راستے کو، یہ آسان راستے کا اس نے انتخاب کر لیا. ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اس نے آسان راستے کا انتخاب کر لیا. اب یہ آسان راستہ اللہ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، یہ اس کی کوششوں میں پوری کوشش کر رہا ہے، یعنی جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے تقویٰ، تو اللہ تعالیٰ وہ آسان راستہ اس کے لیے مزید آسان فرما دے گا اور اس کو منزل تک رہنمائی دے گا، منزل تک پہنچا دے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے، کارساز ہے، دوست ہے مومنوں کا، اندھیرے سے نکال کر اس کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے. تو منزل تک پہنچانا، ارادہ کرنا، دیکھیں یہ دوبارہ میں جملہ کہتا ہوں، ارادہ کرنا، یقین کرنا، نیت کرنا، عزم کرنا، ارادہ کرنا اور اس راستے پر چل پڑنا صحیح طریقے سے، یہ انسان کا کام ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا رہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جنہوں نے میرے بارے میں کوشش کی، محنت کی، ان کو میں اپنے بہت سے راستے کھول دوں گا. من عمل بما علم ورثہ اللہ بعلم ما لم یعلم. جس نے عمل کیا اس پر جو اسے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس علم کا وارث بنا دے گا جو اسے نہیں معلوم. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مزید رہنمائی فرمائے گا، اس کا یہ مطلب ہے. لنہدینہم سبلنا، اس کو ہم اور راستے کھول دیں گے اور ہدایت، نیکی کی توفیق دے دیں گے. یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ عمل کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں قرآن ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عملی ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک آپ اس راستے پر نہیں چلیں گے، جب تک آپ زندگی کی نیت صحیح نہیں کر لیتے اور صحیح اللہ کو منزل نہیں بنا لیتے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہیں کر لیتے، تو آپ کے لیے پھر یہ سب کچھ مشکل ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. دیکھیں اس میں وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. لیکن اس کتاب کو، یہ وحی، روح کو، نوراً، اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا. جعلناہ نوراً، روشنی بنا دیا. ظاہر ہے قرآن تو روشنی ہے. پھر اس سے ہم راہ دکھاتے ہیں من نشاء من عبادنا، جو جسے ہم چاہیں اپنے بندوں میں سے. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اس کی طرف رجوع کر لیتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں. اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سورہ شورا کے مضامین کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے بیان کیا، آپ نے سنا. اللہ سے دعا ہے اگلی آیت، اگلی صورت سورہ زخرف کے مضامین کے لیے میرا سینہ کھول دے اور آپ کو سننے کی، مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب
او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم۔ اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔ صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ یعنی خدا کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم